جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نواز شریف صاحب کی حفاظتی ضمانت کے لیے آج ان کی لیگل ٹیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، وہاں پہ ایک درخواست دی اور ان کی درخواست سماعت کے لیے مقرر بھی ہو گئی۔ آج ہی بینچ بھی بن گیا اور جتنی تیزی سے وہاں پہ انصاف کا وہ عمل شروع ہوا اس کی کوئی شاید ہی کوئی نظیر ملتی ہو۔ نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے جن کو نہ کوئی نوٹس جاری کیا گیا تھا نہ بلایا گیا تھا، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ مطلب وہ اتنی تیزی سے وہاں پہ موجود تھے اور ان کی جو کچھ جس قسم کا وہاں پہ ان سے سوالات ہوئے اور جو انہوں نے کہا اس حوالے سے بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ان کا وہاں پہ موجود ہونا، اس کے اوپر کورٹ رپورٹر ہیں سینئر صدیق جان صاحب، انہوں نے لکھا کہ نیب پروسیکیوٹر ایسے عدالت پہنچے جیسے ریسکیو 112 والے پہنچتے ہیں۔ مطلب اتنی جلدی وہ پہنچے کہ جیسے انہوں نے کسی کو ریسکیو کرنا تھا۔ یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے، پر اینی وے اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں۔ اب نواز شریف صاحب کی وہاں پہ جو درخواست دائر کی گئی، نہ ان کا کوئی بایو میٹرک ہوا، اس کے اوپر عمران خان صاحب کے وکیل نے بھی ایک ٹویٹ کی، جو پنجوتا صاحب ہیں، نعیم حیدر پنجوتا صاحب، یہ سامنے آپ ان کی ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ تو اٹارنی کے ذریعے ضمانت کی درخواست دائر نہیں ہو سکتی تھی، تو پھر یہ کیسے ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواستیں دی تھی جب ان کو کہا گیا تھا کہ نہیں جناب وہ ان کو آگے بایو میٹرک کروانا پڑے گا، اور 9 مئی والے دن وہ بایو میٹرک کروانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، جب رینجرز نے اندر گھس کے غیر قانونی طور پہ ان کو وہاں سے اٹھایا، کمرہ عدالت توڑ کے اور آئین قانون کے خلاف عمران خان کو دھکے دیتے ہوئے وہ وہاں سے لے گیا۔ اب میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آئین اور قانون کے خلاف غیر قانونی طور پہ ان کو وہاں سے اٹھایا گیا؟ وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ چیز سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھی، ان کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا، لیکن جو چیف جسٹس ہیں معزز چیف جسٹس عامر فاروق کیانی صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے اس گرفتاری کو غیر قانونی نہیں قرار دیا تھا۔ پر اینی وے نواز شریف صاحب کی آج درخواست آئی، بایو میٹرک کا بھی کوئی نہیں کہا گیا، کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں لگایا گیا، اور ان کی درخواست جناب وہ مقرر بھی ہو گئی، سماعت کے لیے بینچ بھی بن گیا۔ چیف جسٹس صاحب اور ساتھ ایک اور معزز جج صاحب جو ہیں انہوں نے وہ اس درخواست کے اوپر سماعت کی، بینچ میں وہ دونوں معزز شخصیات شامل ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ جو خان صاحب کی وکیل کی ٹویٹ ہے وہ آپ کو ذرا پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ کیسے اعتراض ختم ہو گیا؟ اسی بایو میٹرک کے لیے عمران خان صاحب بایو میٹرک کمرہ میں موجود تھے جب اسی کمرہ سے 9 مئی کو اغوا کیا تھا۔ ہماری درخواست پر اس وقت کیوں اعتراض لگا جبکہ اس وقت درخواستیں میرے ذریعے دائر ہوئیں، کیونکہ میرے پاس خان صاحب کا اسپیشل پاور آف اٹارنی تھا۔ ہر درخواست پر مجبور کیا گیا کہ عمران خان خود آ کر بایو میٹرک کرے۔ ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب زخمی ہوئے ہیں، وہ ویل چیئر پر مشکل ہے، وہ نہیں آ سکتے، ان کا زیادہ موومنٹ کرنا مشکل ہے، لیکن کوئی بات نہیں مانی گئی۔ آج نواز شریف ملک سے باہر ہے تو کیسے اس کے اٹارنی کے ذریعے درخواست دائر ہوئی اور درخواست پر کوئی اعتراض بھی نہیں لگایا اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ پر اینی وے وہاں پہ سماعت بھی ہوتی رہی۔ نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا جناب ضمانت دے دیں، اس میں حفاظتی ضمانت دے دیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مطلب جس طرح وہ ایک تو بغیر نوٹس کے وہاں پہنچے اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا، اب وہاں پہ لگ رہا ایسے تھا کہ آج ہی ان کی ضمانت ہو جائے گی، آج ہی سب کچھ ہو جائے گا، اور اس کے اوپر صحافیوں نے بھی وہاں پہ کہا کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ معزز عدالت آج ہی ان کو انصاف فراہم کر دے گی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں میں نے آپ کے ساتھ ایک ولاگ میں شیئر کیا تھا کہ عمران خان کے کیسز بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہے ہیں اور میاں صاحب کی درخواست بھی آئے گی، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ میاں صاحب کی جب درخواست آئے گی تو میاں صاحب کو ریلیف مل جائے گا۔ کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ ویسے تو دیکھیں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کرتے ہیں معزز جج صاحبان، لیکن میں نے کہا تھا کہ مجھے میاں صاحب کا کیس بڑا مضبوط لگتا ہے اور عمران خان کا کیس بڑا مجھے کمزور لگتا ہے۔ اب مزے کی بات کیا ہے، آج ہی یہ کیس میں فیصلہ ہو جانا تھا، اور نیب پروسیکیوٹر تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب جس طریقے سے وہ باتیں کر رہے تھے، اور اس کے اوپر وہاں پہ جو صحافی ہیں وہ کامنٹس وغیرہ بھی کرتے رہے کہ ریلیف دینے کے لیے جناب ایسے لگ رہا تھا کہ نیب جو ہے وہ ان کے میاں صاحب کے وکلا سے زیادہ بےتاب ہے کہ فوراً ان کو ریلیف ملے۔ اور اس پہ وہاں پہ جو دوسرے جج صاحب تھے اس بینچ کے اندر، جسٹس میاں گل حسن صاحب، انہوں نے نیب کے پروسیکیوٹر سے ایک موقع پہ کہا کہ جناب آپ چیئرمین نیب سے پوچھ لیں، ہم آج ہی سزائیں کالا دم قرار دے دیتے ہیں۔ مطلب ان کی پھرتیاں انہوں نے بھی بھانپ لی کہ لگتا ہے ان کو نواز شریف صاحب اور ان کی لیگل ٹیم سے زیادہ پھرتی ہے، زیادہ جلدی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ فوراً ہی جناب انصاف ملے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب پوچھ لیں، آپ آج ہی ہم سزائیں کالا دم قرار دے دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بعد میں آپ
ان کی جو ہے اپیل کریں گے اس چیز کے اوپر اور بعد میں کہیں گے کہ جناب یہ آرگومنٹس دیں گے وہ آرگومنٹس دیں گے، تو نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ نہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم جو ہے جب وہ موقع آئے گا جو بھی ہم نے اپنے آرگیومنٹس دینے وہ ہم اس وقت اپنے آرگیومنٹس دیں گے۔ اور نیب کے پروسیکیوٹر کی جو ہے نا وہی پھرتیاں دیکھ کے ہی غالباً پھر صدیق جان نے کہا کہ وہ ایسے پہنچے کہ جیسے ریسکیو 1122 پہنچتی ہے۔ اچھا، اب سینئر کورٹ رپورٹر ہیں ثاقب بشیر صاحب، انہوں نے بھی وہاں سے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کی، انہوں نے کہا قدرے حیران کن معاملہ تھا، نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کے دوران نیب پروسیکیوٹر بغیر نوٹس ادھر تو عمران خان کے مقدمے کہتے ہیں جی آج اس کو نوٹس ہوا ہے، آج اس کو نوٹس ہوا ہے، وہ آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا آج یہ نہیں ہے آج وہ نہیں ہے، یہاں پہ بغیر نوٹس کے نیب پروسیکیوٹر کمرہ عدالت میں موجود بھی تھے اور عدالت کے پوچھنے پر روسٹرم پر آئے اور کہا کہ نیب کی جانب سے مجھے باقاعدہ ہدایات ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ابھی تو ان کی پٹیشن بھی دائر نہیں ہوئی، تو نیب کو پہلے کوئی فون آ گیا تھا یا نیب کو میاں صاحب نے فون کیا تھا یا لیگل ٹیم نے فون کیا تھا کہ کوئی وہ ہدایت تو تب دی جاتی نا جب کوئی نوٹس آتا ہے، جب کوئی مقدمہ شروع ہوتا ہے۔ اگر مقدمہ ہی شروع نہیں ہوا تو نیب نے کیسے اپنے پروسیکیوٹر کو پہلے ہی ہدایت کر دی تھی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ پر اینی وے، اچھا آگے ثاقب بشیر صاحب لکھتے ہیں کہ بغیر نوٹس ہدایات کا بھی کہنے پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کچھ حیران ہوئے اور ریمارکس دیے، آپ کو حفاظتی ضمانت دینے پر کوئی اعتراض نہیں، کل آپ کہیں گے کہ فیصلہ ہی کالعدم قرار دے دیں، پھر آپ چیئرمین نیب سے پوچھ لیں کہ آج ہی اپیل بھی ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں، جس طرح وہ میں نے پہلے جو آپ سے شیئر کیا۔ یہ بات جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہی اور آگے سے پھر نیب کے جو پروسیکیوٹر ہیں افضل قریشی صاحب، جن کے حوالے سے صدیق جان نے لکھا کہ آج انہوں نے تاریخ میں اپنا نام لکھوا لیا، انہوں نے آگے سے کہا کہ وہ جب اپیل فکس ہوگی تو اس وقت ہدایت لے کر دلائل دیں گے، اور چیئرمین نیب ابھی بیرون ملک ہیں، چیئرمین نیب ملک میں نہیں ہے، لیکن ہمیں ہدایت ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور باقی جب آگے معاملات آئے گا اس وقت اگر نیب نے کوئی اپیل کی تو اس وقت جو بھی آرگومنٹس دینے ہوئے وہ ان سے پوچھ کے اس وقت ہدایت کے مطابق ہم وہ بات کر لیں گے، پروسیکیوٹر نے یہ کہا۔ اب یہ معاملہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جناب نہ بائیو میٹرک ہوا، نہ کوئی اعتراض لگا، کوئی چھوٹا موٹا اعتراض لگا، پھر وہاں سے کورٹ رپورٹر یہ بھی کہتے رہے کہ لگ رہا ایسے تھا کہ چیف جسٹس صاحب کی خواہش ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہ آج ہی جو ہے یہ اس معاملے کو حل کر لیا جائے، لیکن شاید میاں گل حسن صاحب جو ہیں ان کی وجہ سے معاملہ یہ کل تک ڈیلے ہو گیا اور کل کے لیے نوٹسز وغیرہ جاری ہو گئے۔ لیکن دیکھیں آج اگر یہ فیصلہ کرتے معزز چیف جسٹس صاحب یا کل کریں، جب بھی کریں گے وہ تو دیکھیں آئین اور قانون کے مطابق کریں گے، اور آئین اور قانون کے مطابق اگر کیس مضبوط ہوگا تو ریلیف ملے گا، مضبوط نہیں ہوگا تو ریلیف نہیں ملے گا۔ میں نے آپ کو بار بار پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے عمران خان کے کیس آج کل بہت کمزور نظر آ رہے ہیں، بہت کمزور نظر آ رہے ہیں، اور میاں صاحب کے کیس میں بڑی جان ہے، مجھے ان کو ریلیف ملتے ہوئے نظر آ رہی، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے ان کو نہ ملے، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ کیس کو آپ دیکھتے ہیں، ہم قانونی ماہر تو نہیں ہیں، ہم تو صحافی ہیں، چیزوں کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، کچھ سمجھ آتی ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی، لیکن مجھے وہ چیزیں جو پڑھ کے تھوڑی بہت سمجھ آئی، مجھے میاں صاحب کا جو ہے نا کیس آج کل بہت مضبوط نظر آ رہے ہیں ان کے، اور یہ کیس مجھے لگتا ہے کہ ان کو میاں صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملنی چاہیے اس میں، اور اگر نہیں دیتی عدالت تو زیادتی ہوگی، ان کو مل جائے گی مجھے لگ رہا ہے، اور خان صاحب کے کیس بہت جو ہے کمزور ہیں۔ اچھا اب کل بڑی جو ہے نا انٹرسٹنگ صورتحال ہے، کل یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل نواز شریف صاحب اور عمران خان دونوں کے نیب کیسز جو ہیں وہ کل ضمانتوں کے لیے وہاں پہ ان کی سماعت ہوگی، وہ دونوں کے کیسز وہاں پہ مقرر ہیں۔ عمران خان کا جو مقدمہ وہاں پہ چل رہا ہے آپ کو پتا ہے، القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس ہے، اور نواز شریف صاحب کا العزیزیہ ایون فیلڈ میں جو ہے ان کا، اس میں حفاظتی ضمانت کا جو مقدمہ ہے اس پہ کل سماعت ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کس کو ریلیف ملے گا۔ مجھے عمران خان کے کیس بڑے کمزور لگ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو ریلیف ملے گا۔ ہاں اگر میرٹ پہ کل فیصلہ ہوتا ہے تو نواز شریف صاحب کو ریلیف مل جائے گا، اور آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یا کوئی بھی کورٹ ہو ملک کی، اس میں ہمیشہ میرٹ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اب کل خان صاحب کے بھی نیب کے مقدمات میں ضمانت کا کیس ہے، اور دوسری طرف میاں صاحب کا بھی ہے۔ خان صاحب ملک کے اندر موجود ہیں، بائیو میٹرک بھی کرواتے ہیں، آتے بھی ہیں، قید بھی ہیں، ملک چھوڑ کے بھی نہیں جا رہے، بگوڑے بھی نہیں ہیں، اشتہاری بھی نہیں ہے، تو پر پھر بھی ان کا کیس بڑا کمزور ہے۔ اب ان کو ریلیف ملتی ہے یا نہیں ملتی مجھے نہیں پتا، کل پتا چلے گا۔ لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ بغیر بائیو میٹرک کے جو مسائل عمران خان کے لیے تھے، 9 مئی کو عمران خان کو بلایا گیا کہ آؤ بائیو میٹرک کرو، اور اسی بائیو میٹرک کے کرتے ہوئے ہی ان کو پھر
وہاں پہ جو ایڈمنسٹریٹو بلاک ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اس کا کمرہ توڑ کے رینجرز ان کو غیر قانونی طور پہ وہاں سے پکڑ کے لے گئی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو چین آف ایونٹس ہوئے وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے. بڑا بدقسمت ہے وہ سارا معاملہ ہے. اس طریقے سے کسی چیز کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے، آئین اور قانون کو اس طرح اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. اس کے بعد جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوا جس ملک بھر میں جو صورتحال ہوئی وہ بھی قابل مذمت ہے، ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس میں جو بھی ملوث ہے آئین اور قانون کے مطابق ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے. ان کے مقدمات وغیرہ بھی زیر سماعت ہیں. پر اینی وے عمران خان کا مقدمہ جو ہے وہ مجھے بڑا کمزور لگتا ہے، اور میاں صاحب کا مقدمہ جو ہے وہ بڑا مضبوط مجھے لگتا ہے. اور اس وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ میاں صاحب کو ویسے تو آج ہی ریلیف مل جانی چاہیے تھی، اور نیب کے پروسیکیوٹر ریسکیو 1122 کی طرح میاں صاحب کو ریسکیو کرنے جس طریقے سے وہاں پہنچے تھے، وہ اب یہ بات کہی جا رہی ہے. صدیق نے جان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا. لیکن اگر حقیقی معنوں میں اس وقت کسی چیز کو ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے، اگر کسی چیز کو بچانے کی ضرورت ہے، اگر کوئی چیز اس وقت آخری سانسیں لے رہی ہے، یا بڑی اس کی طبیعت نازک ہے، یا پھر وہ وینٹیلیٹر پہ ہے، تو وہ ہمیں آئین اور قانون لگتا ہے کچھ معاملات میں. تو امید ہے کہ اس کو بھی ریسکیو کیا جائے گا. اس کے اوپر بھی تھوڑی توجہ ہوگی. 2 صوبوں کے اندر جو انتخابات نہیں ہوئے، ہر ایک چوٹ لگتی ہے نا. دیکھیں ہر ایک ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے یا ایسا کوئی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جناب یہ چیز ہوگی، وہ چیز ہوگی، یہ چین آف ایونٹس ہوئے، یہ ٹیکہ لگا، وہ علاج ہوا. تو مریض کی طبیعت روز بروز خراب ہوتی رہی. ٹھیک ٹھاک حالت میں اسپتال آیا تھا، پہلے ایک ڈاکٹر نے یہ کیا، دوسرے ڈاکٹر نے یہ کیا. تو یہ 16 ماہ کے دوران یہ جو پی ڈی ایم کے ڈاکٹرز تھے، یہ جو 13-14 جمہوری ڈاکٹرز تھے، وہ آئین کو جس نہج پہ لے گئے ہیں، اب وہ وینٹیلیٹر پہ ڈال کے نگراں حکومت کے حوالے کر گئے ہیں. اب نگراں حکومت اس آئین کو کس طریقے سے وینٹیلیٹر سے اتار کے دوبارہ اس کو صحتیاب کرتی ہے، یہ بھی ایک چیلنج ہے. فی الحال تو یہی لگ رہا ہے کہ اس وقت بھی جو وینٹیلیٹر میں 2-3 آکسیجن کی لائنیں جا رہی ہیں، جہاں سے آکسیجن جا رہی ہے، لگتا تو یہی ہے کہ ان آکسیجن کی لائنوں کو بھی آہستہ آہستہ تنگ کیا جا رہا ہے، آکسیجن ان سے بھی روکی جا رہی ہے. تو وہ بھی صورتحال کچھ ایسی ہے. پر اینی وے ریسکیو اگر کسی چیز کو کرنے کی ضرورت ہے تو وہ آئین اور قانون کو ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے کہ شاید ہمیں چیزیں صحیح طریقے سے سمجھ نہ آ رہی ہیں، ہمیں جو ہے ہماری عقل سمجھ جو ہے وہ صحیح طریقے سے چیزوں کو سمجھ نہ رہی ہو. بنیادی طور پہ اگر آئین کو بچانا ہے، اگر آئین کو ریسکیو کرنا ہے، تو شاید اس کے لیے میاں صاحب کو فوری انصاف دینا ضروری ہے. اس وجہ سے جو ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جس تیزی سے چیزیں چل رہی ہیں. پر اینی وے جو بھی ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہے اور پوری امید ہے اور پورا یقین ہے کہ سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، اور معزز عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی وہ میرٹ کے اوپر کرے گی. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.